اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج کچھ اچھا سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جب جو ہونا ہوتا ہے تب وہ ہو جاتا ہے۔ کہانی ہے ایک سیٹھ جی کی جو مالدار اور شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا۔ سیٹھ جی کی صرف ایک اولاد تھی جو اس کی بیٹی تھی۔ سیٹھ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا کیونکہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیٹی جوان تھی اور سیٹھ جی اور اس کی بیوی کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ سیٹھ جی اپنی بیٹی کی شادی بھی اپنی طرح کسی بزنس فیملی میں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار سیٹھ جی کے اپنے کسی پرانے دوست سے ایک دن ملاقات ہوئی اور اتفاق سے وہ بھی ان دنوں میں بہت اچھا بزنس کر رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سیٹھ جی اور ان کے دوست بات چیت میں مصروف تھے۔ تبھی سیٹھ جی کے دوست کا بیٹا آ گیا جو کافی پڑھا لکھا اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ سیٹھ جی کو اپنے دوست کا بیٹا بے حد پسند آیا۔ یہیں سے ان دونوں کی شادی کی بات چل نکلی اور کچھ ہی ماہ کے اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سیٹھ جی اور ان کی بیوی کافی خوش تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ سیٹھ جی کے داماد کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کافی نقصان کے بعد بلا آخر وہ سڑک پر آ گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے کافی مرتبہ سیٹھ جی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو کوئی بزنس کھلوا دیتے ہیں، ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی چین سے رہے۔ مگر سیٹھ اپنے اصولوں کا بڑا پابند تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، نصیب میں جو ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جب میری بیٹی کے نصیب میں اللہ کچھ لکھ دے گا تو ساری کائنات خود اس کی مدد کرے گی، تم کو صبر رکھنا ہوگا۔ سیٹھ جی کی بیوی نے شوہر کی بات تو سن لی، مگر پھر بھی ایک ماں تھی، کہاں اس کو قرار آ سکتا تھا۔ آخر سیٹھ جی کی بیوی کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو ایک دن کھانے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ اس دن سیٹھ جی گھر پر نہیں تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں تمہارے لیے کچھ موتی چور کے لڈو بنا دیتی ہوں، گھر جا کر تم دونوں کھا لینا۔ تبھی سیٹھ جی کی بیوی نے 5 کلو مزیدار موتی چور کے لڈو تیار کر لیے اور ان سب کے بیچ میں سونے کی اشرفیاں چھپا کر رکھ دی۔ سیٹھ جی کی بیوی کا خیال تھا کہ میرا داماد اور میری بیٹی جب گھر جا کر ان کو کھانے کے لیے کھولیں گے تو اشرفیاں ان کو مل جائیں گی اور اس طرح وہ کوئی کاروبار کر لیں گے اور ان کو کچھ شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ مگر یہاں بھی اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ داماد اور اس کی بیٹی موتی چور کے لڈو اٹھا کر گھر جانے لگے۔ راستے میں شوہر نے بیوی سے کہا کہ 5 کلو وزن ہے، اتنا وزن کون اٹھائے گا، اور لڈو کی تو ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہوں کہ لڈوؤں کو حلوائی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں، کچھ پیسے مل جائیں گے تو ان سے گھر کے لیے کچھ خرید لیں گے۔ بیوی نے بھی شوہر کی بات سے اتفاق کیا۔ اس طرح سیٹھ جی کے داماد نے وہ لڈو حلوائی کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد سیٹھ جی کا وہاں سے گزر ہوا اور سوچا کہ گھر کے لیے کچھ مٹھائی خرید لی جائے۔ وہ اسی حلوائی کے دکان پر گئے اور مٹھائی خریدی۔ اتفاق سے حلوائی نے وہی لڈوؤں کا تھیلا سیٹھ جی کو دے دیا۔ سیٹھ جی نے حلوائی سے وہی لڈو خرید لیے اور وہی لڈو گھر لے آئے۔ سیٹھ جی کی بیوی نے جب وہی لڈو دیکھے تو حیران رہ گئی، اور لڈوؤں کو جب کھول کر دیکھا تو ساری اشرفیاں ان کے اندر موجود تھی۔ سیٹھنی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹھ جی کو سارا ماجرا سنا دیا۔ سیٹھ جی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا چاہے لاکھ کوشش کر لو وہ نہیں مل سکتا۔ اب دیکھو یہ اشرفیاں نہ تو میری بیٹے کی قسمت میں تھی اور نہ ہی اس حلوائی کی،
اس لیے یہ ہمارے پاس واپس چل کر آ گئی۔ محترم ساتھیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف اپنے نصیب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور محنت نہ کریں۔ اگر اس وقت آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو پریشان مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے، کیونکہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا۔ دھیان رکھیے، کوئی بھی وقت پرماننٹ نہیں ہوتا۔ وقت جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، گزر جاتا ہے اور وقت نے گزرنا ہوتا ہے۔ اگر آج اچھا وقت نہیں تو کل اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل برا وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا ہی آگے بھی جاتا ہے۔ اگر آج جھولا پیچھے ہے تو کل کو آگے بھی جائے گا، اور ضرور جائے گا۔ اور میرا رب کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اسی کے ساتھ پھر اگلی ویڈیو میں کسی نئے دلچسپ قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دیجیے ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔